میری شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں عدت میں ہوں اپنے ماں باپ کے گھر، مجھے خواب میں سانپ اور خود سے خون کی بدبو آتی ہے۔ سورۃ البقرہ تلاوت کیا کریں اور ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ اللہ تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسعود، بہرحال میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی، آپ نے یہ حوالہ تو لکھا ہوگا حضرت مسعود، بس ایسی بات نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن ذکر کو فرشتے نہ سن سکیں وہ اس ذکر پر جن کو وہ سنیں، ذکر کو نہ سن سکیں تو لکھیں گے نہیں، وہ تو وہی لکھتے ہیں جو سنتے ہیں۔ جو سنیں گے نہیں تو وہ تو لکھیں گے نہیں۔ اگر آپ کا ذکر قلبی ہے وہ تو نہیں لکھیں گے نا، وہ تو وہی لکھیں گے جو ذکر آپ کریں گے زبان سے۔ بہرحال ذکر قلبی بھی ایک قسم ہے، ذکر لسانی بھی ایک قسم ہے، اور ذکر خفی بھی ایک قسم ہے۔ یہ ذکر کے اذکار اور اقسام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حالات کے مطابق کسی جگہ اگر ریا کا خطرہ ہو تو آہستہ کرے، ریا کا خطرہ نہ ہو تو زور سے کرے۔ جیسے اللہ نے حج کے موقع پر جبریل بھیجا کہ حضور اپنی امت سے کہیں کہ لبیک زور سے پڑھیں، تو وہ پھر زور سے ہوا، جہر سے ہوا۔ تو اس لیے بہرحال یہ مقامات ہیں، اس میں آپ نہ الجھیں، آپ وہی کام کریں جو اللہ کا حکم ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زبان سے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اب قرآن جو پڑھیں صرف دل میں تو نہیں خیال کرتے رہیں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، مساجد کے اندر یہ جو لوگ اعلان کراتے ہیں کہ بچہ گم ہو گیا فلاں، پر مجبوری ہے چونکہ وہاں اور کوئی ذریعہ نہیں نا اعلان کا، تو اگر مسجد میں کسی کی مدد کی جائے تو کیا حرج ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نفلی طواف کے 4 طواف کر لیے، طواف واجب مغرب کے بعد، ہم بالکل مغرب کے بعد پڑھیں۔ کسی کی غیبت کرنا جو ہے بالکل حقوق العباد میں ہے، اس سے بخشوانا چاہیے، اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ چار رکعت سنت مؤکدہ میں جب ہم درمیانے قاعدے میں بیٹھیں گے تو پوری تشہد نہ پڑھیں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک پڑھیں۔ عمرے کی نیت سے آئیں، کوئی بھی سفر ہو تو نمازیں قصر پڑھنی ہوں۔ ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ قادر ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے۔ بہرحال استغفار زیادہ پڑھا کرو، اس سے رزق سے برکت ہوتی ہے۔ ہاں، بہرحال ایک یعنی علماء کا تجربہ میں نے بتایا تھا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس کا اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور وہ یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا ولکل ممسک تلفا، یا اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے مال کو برباد کر دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو آپ حج پہ خرچ کریں گے یا عمرے پہ اللہ آپ کو دے دیں گے۔ دوران پرواز میرے احرام پہ اچار کا تیل گر گیا، میں نے چادر مکے میں ہوٹل پہ دھو لیا، کوئی بات نہیں، داغ نہیں گیا تب بھی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جو البم چھپی تھی پہلے تو اس میں قاری کی تلاوت بھی ہے، وہ جن نے بنائی تھی نا ان نے خود ڈالی ہے، اللہ عالم کس قاری کا، میں نے کبھی سنا ہی نہیں، مجھے کیا پتا۔
اگر طواف کے دوران آدمی کوئی ذکر نہ کرے، کوئی دعا نہ کرے تو طواف پھر بھی ہو جائے گا۔ طواف تو چکروں کا نام ہے نا، ذکر کا نام تو ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی طواف، ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں۔ طواف جب ختم ہو حجر اسود پہ ختم کریں اور پھر وہاں سے نکل جائیں۔ نماز جنازہ میں اگر آدمی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہوتا ہے تو جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ جلدی جلدی کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ طواف حجر اسود سے شروع کیا، اسی پہ ختم کیا۔ موقع محل کی مذکورہ مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، وہ کوئی ضروری نہیں ہے اہتمام کرنا۔ کوئی دعا نہ بھی کرے تب بھی طواف ٹھیک ہے۔ ایک آدھ دفعہ استلام کرنا بھی بھول گیا، اس کا بھی کوئی حرج نہیں۔ عمرے دم پڑے تو دم دو، ایسے کیوں دم دو؟ بالکل نہ دے۔ کہتے جی کہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے میں بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر پڑھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی کافی پوری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بعض مسائل میں ان پر بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ ٹھیک ہے۔ انسان اپنے اندر سے نفاق کیسے ختم کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے۔ منافقوں والے جو کام ہے نا کہ بولے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت رکھو تو خیانت، تو یہ صفتوں سے بچے، نفاق سے بچ جائے گا۔ اللہ مجھے دین کے لیے قبول کرے، اللہ ہر مسلمان کو دین کے لیے قبول کرے۔ بعض کے پاکستان میں اہل بدعت حی علی الفلاح کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کے بندے، یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں۔ پہلے کھڑا ہو یا حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے، لیکن حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ان کے اثرات تو اولاد پہ آئیں گے، اور سزا نہ بھی ملے۔ مثلا باپ شرابی ہو، لوگ کہیں گے تو یہ شرابی کا بیٹا ہے۔ باپ گویہ ہو، لوگ کہیں گے تو یہ فلاں گانے والے کا بیٹا ہے۔ تو یہ سزا تو مل رہی ہے، اور کیا سزا ہوتی ہے؟ قسطوں میں سامان بیچنا جائز ہے، جائز ہے۔ اشراق کی نماز کا ثواب ہم اگر کسی فوت شدہ کو دیں، مرضی ہے آپ کی، دے سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو افضل ہے اور جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ جاؤ، کوئی دنیاوی بات نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، قرآن شریف پڑھتے رہو یا خاموش رہو۔ جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے تقریباً یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں تو ایک عمرے پورے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے میری بیوی کی شکل میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، ادب کرو، ماں بنا نہ لینا، یعنی شکل نظر آتی ہے۔ میں نے شادی کی اور دین کی معلومات بھی نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا تھا، کچھ یاد نہیں کتنے مہینے کیا۔ سحری کے بعد یعنی روزہ رکھ کے یا روزے رکھے سے پہلے؟ اگر روزے کی حالت میں کیا ہے تو وہ تو کفارہ ہے آپ پر کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، باقی توبہ کریں۔ غسل کرنے کے بعد میقات سے احرام باندھا، احرام سے پہلے خوشبو لگایا، کوئی بات نہیں، احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا تو سنت ہے۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑی چیز کوئی نہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے
کہ جب آپ آدمی استغفار کرتا ہے یمددکم باموال و بنین، میں اس کے مال و اولاد میں برکت دیتا ہوں۔ اللہ میرا عمرہ قبول کیا ہے تو آئے ہوئے ہو بھئی، سب آپ نام لکھتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب نام لے لے کے تو دعا نہیں ہوتی نا، جب سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، ایک آدمی نے کہا کہ میرے لیے جو لے کے آنا، میں نے بیوی کو کھلانے ہیں، وہ پاکستان میں ملتے ہیں، وہاں سے 2 کلو لے کے دے دینا۔ میرا بھائی ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ دوران طواف کعبے میں نظر نیچے رکھیں۔ ہاتھوں پہ خوشبو لگ گئی تھی جہاز میں، بہرحال دم تو نہیں پڑی، کچھ خیرات کر دیں 8-10 ریال۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا نسا ہے، پتہ نہیں نسا ہے، بہرحال عمر بڑھ رہی ہے، وہ سختی کرتی ہے، اس کے لیے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری دے اور اس کا غصہ وغیرہ سب چیزیں جو ہے وہ دور فرما دے۔ آب شفا زمزم آب شفا ہے، اور تو ہم کوئی آب شفا نہیں جانتے۔ حافظے کی کمزوری کے لیے یا قوی یا متین پڑھا کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا پڑھا کریں۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں کا باجرہ لے کے آنا، اس سے اولاد بناتے پیدا ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر باجرے سے ہوتی تو یہاں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا۔ بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں مسئلے۔ مدینے کی مٹی شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ میں 30 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہل چلا رہا تھا، دھوپ تیز تھی، مجھے خطرہ ہوا جان کا، تو میں نے روزہ توڑ دیا۔ 12-60 مسکینوں کو کھانا نہیں، روزہ ہی رکھنا تھا، آپ نے کھلا دیا تو اچھا کیا، ثواب ملے گا۔ تصویر کھینچنا ناجائز ہے۔ اگر دوران طواف عورت کے جسم کے ساتھ ٹکراؤ ہو، آمدن نہ کریں، باقی اللہ معاف کرے۔ طواف کے لیے عورتوں کا الگ انتظام کیا جائے، بہرحال تجویز لکھ کے بھیج دیں حکومت کو۔ مدرسۃ البنات کی ضرورت اور اہمیت بالکل ہے، جہاں لڑکوں کی تعلیم ہے وہاں لڑکیوں کی بھی تعلیم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، بالکل مدرسۃ البنات ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ لڑکیاں پڑھ کے اپنے گھر چلی جائیں، ان کو ہاسٹل نہ بنائیں، ہاسٹل میں بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میں خود دل کی مریضہ ہوں، میرے ساس سسر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی پوری خدمت نہیں کر، جتنا ہو سکتا ہے کرو، باقی تو اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ احمد عیسیٰ میں جانتا نہیں کون ہے احمد عیسیٰ، رد کیسے کروں؟ اس کے دلائل لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ تبھی رد کروں نا، میں تو نہیں جانتا کون ہے احمد عیسیٰ۔ اللہ کا ایک مولوی کہتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتا ہے۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو آؤ۔ کہتے ہیں قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، کیا تمہارے ذریعے سے دیا گیا؟ جبریل ڈائریکٹ لے کے حضور کے پاس آئے ہیں۔ حج عمرے کے بعد بھی اگر گناہ کبیرہ ہو جائے توبہ کرو،
توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان ہے، ہو جاتے ہیں۔ ملتزم بھی جانا افضل ہے، دعا منظور ہوتی ہے، لیکن نہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مرنے کے بعد جو تیسرے دن کل خوانی کی بدعت ہے، داڑھی کو کالی مہندی لگانا ناجائز ہے۔ طواف کے تو 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک چکر کو طواف سمجھ لیا تو غلطی ہوگی۔ اب تو پتہ لگ گیا ہے نا آپ کو کہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، بالکل روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں روزہ قضا کرے گی۔ طواف کے دوران میں اگر اذان ہو رہی ہو تو جو کلمات ہم پڑھیں وہ بھی پڑھتے رہیں، اذان کا جواب بھی دیتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اپنا پڑھتے بھی رہیں۔ عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائے تو اس کی نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی، بلکہ اس کو مہندی لگانی چاہیے۔ ایک آدمی کا 21 دن کا پیکج ہے، 10 دن مدینے میں اور 10 دن مکہ میں، نماز مسافروں والی پڑھے گا، قصر پڑھے گا۔ طواف کرتے ہوئے اوپر والی چادر گر گئی، سائی بغیر اوپر والی چادر کے اٹھا لیتے، کیوں گر گئی تھے؟ اٹھانا منع تھا انہیں۔ عجیب آدمی، گر گئی بس گر گئی بس، ایسے اس کے بغیر ہی پھرتا رہا۔ میں نے 2015 میں مکہ سے بن لادن سے حج افراد کیا تھا۔ دوسرے 2 دن صبح کے وقت رمی جمرات کی تھی، بالکل دم پڑ گئی۔ میں نے 19 میں دم دیا، بکرا منڈی گیا، وہاں پر کوئی کالا کھڑا تھا، اس نے بکرا لے لیا۔ وہ تمہارا دم ادا نہیں ہو تو جا کے بیچ دے گا۔ دم کا معنی یہ ہے کہ ذبح کر کے تقسیم کر۔ حدود حرم کے اندر اگر شہد کی مکھیاں کہیں بیٹھی ہیں، ان کو نہ پکڑیں نہ ہٹائیں، نہ ان کی شہد نکالیں۔ عمرہ اور طواف جو فوت ہو گئے ان کے لیے ہاں کر سکتے ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھا، نیت کی، نفل پڑھے، حرم میں آئے، طبیعت خراب ہو گئی، احرام کھول دیا، بغیر طواف اور سعی کیے۔ اب جب طبیعت ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی دیں۔ شوگر کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کا کپڑا جب عمرے سے فارغ ہو جائیں تو جو مرضی ہے استعمال کریں، کفن بنائیں یا کسی کو دے دیں۔ بہرحال پاکستان میں دعا کریں کہ اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے، اللہ دین والوں کی حفاظت فرمائے، تبلیغ والوں کی حفاظت فرمائے۔ میری بھابھی کو جنات کا مسئلہ ہے، اس کو کہیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اس میں جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے فرض اور نفل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگائیں، چومنا نہیں ہے۔ کعبے کی دیوار میں سر نہیں لگانا ہے۔ مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، حجر اسود پہ تو آپ بوسہ نہ دیا کریں، دور سے اشارہ کیا کریں، اختلاط نہیں ہوگا۔ بعد حاجی حرم کی باہر اقامت سنتے ہی کھڑے ہو جاتے، کوئی بات نہیں، کوشش یہ کریں کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، نہ ہوں، نظر آئے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ نماز میں عورتیں مردوں کے آگے کھڑی نہ ہوں۔ میں کمپنی میں کام کرتا تھا، میں نے ان کے چیزیں جو تھیں نا کھانے پینے کی چوری کی۔ بہرحال جتنی چوری کی ہے وہ ادا کرو، اس کمپنی کو کسی نہ کسی طریقے سے بھیج دو۔ پاکستان میں زمین خرید کیا والد کے نام، مرنے کے بعد میرے بھائی نے اپنے نام کرایا۔ تم جانو، تمہارا کام جانے، تم نے خریدا ہے تو اس میں تمہارے بھائی کا کوئی حصہ نہیں۔
باقی قانون جانے تم جانو۔ میرا بڑا بھائی نافرمان ہے، دھوکے سے پیسے لیتا ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کیا، علم نہیں تھا، بہرحال اب آپ 60 مسکینوں کو 2 مہینے کے روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور توبہ بھی کریں۔ میں 40 عمرے سے بھی زیادہ کیا، میں نے بہت عمرے بال کو ٹک لگایا، مجھے یاد ہے، بہرحال ایک دم دے دو۔ نکاح کے لیے نیک اور صالح اور نیک سیرت بیوی کی تلاش میں ہوں، دعا کریں اللہ آسان کر دے۔ وسیلے سے دعا جو ہے سیدھی اللہ سے مانگے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو وضو طواف چھوڑ دیں، نماز کھڑی ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، جا کے وضو کرو پھر پڑھو۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا منع ہے۔ دور سے حجر اسود کو اشارہ کریں، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ حرم میں عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ میں نے سر منڈوانے سے پہلے احرام کھول دیا، پھر کچھ دیر بعد فوراً بعد پھر احرام سر منڈایا، ٹھیک ہو گیا۔ ایئرپورٹ پہ رکے تو ایک آدھ خوشبو لگا دی احرام پہ، بہرحال عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو فوراً وہ دھو ڈالنا چاہیے تھا۔ عمرے کے طواف میں جوتیاں جو تھیلے میں پیچھے لٹکاتے ہیں وہ جائز ہے۔ ایک آدمی اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ طواف کراتا ہے، اپنی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ دونوں کا ہو جائے گا۔ میری طبیعت ناساز رہتی ہے تو اس کا علاج زمزم سے بڑا کوئی نہیں، زمزم استعمال کرو۔ طلاق مغلظہ ہو گئی، عورت عدت نہیں بیٹھی اور عمرے پہ آ گئی، کوئی حرج نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ مغلظہ کے بعد تو قصہ ہی ختم ہو گیا نا۔ خواب نظر آنا ضروری نہیں ہوتا استخارے میں، استخارہ کریں پھر جو اللہ دل میں ڈالے اسی پہ عمل کرو۔ بہرحال درمیان میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، صفیں ملنی ہوئی چاہیے۔ میری اہلیہ اور چھوٹا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، غصہ بہت آتا ہے، بہرحال اللہ سے دعائیں کریں، زمزم پلائیں اسی نیت سے۔ میں اپنے ہاتھ سے شہوت ضائع کرنے کی بیماری میں ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ 2 بیویاں ہیں تو دونوں میں عدل ضروری ہے، محبت میں تو عدل نہیں ہوتا، یعنی کھانے میں، رہنے میں، پینے میں، سفر پہ لے جانے میں، یہ عدل ہو۔ میری گاڑی میں کوئی احرام کی چادریں بھول گیا ہے تو آپ کسی کو خیرات کر دیں۔ ہماری مسجد میں جھگڑا ہے اور امام مشرک اور بدعتی، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ میری کسی پتہ نہیں لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی، اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جیب میں اگر چھوٹا قرآن ہو تو حمام میں نہیں جا سکتے آپ، اس کو باہر رکھیں۔ اگر عورت مدینہ منورہ سے آئے اور حیض میں ہو اور جانا بھی جلدی ہے، پھر عمرے کی نیت ہی نہ کرے یا سیدھی جدہ چلی جائے۔ ایک قد قامت الصلاۃ، کوئی آدمی جہاں بھی بیٹھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، شکر کرو۔ دم لازماً حدود مکہ میں حرم میں دینی ہے۔ میلاد کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اگر حالت احرام میں خارج کرتے ہوئے کوئی بال اکڑ گئے کوئی بات نہیں۔
بہرحال میری بیوی حمل کے ساتھ عمرے کی نیت کے ساتھ آئی ہے، مکے میں پہنچ کر اس کو خون آنے لگا، اس نے احرام کی حالت چھوڑ دی۔ بہرحال حمل کی حالت میں جو وہ خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہوتا، بیماری ہوتی ہے، اس کا ڈاکٹری سے دوائی لیں، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے سہون رمل نہیں کیا کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے یہاں مسجد اور مدرسے کا تعمیر ہو رہا ہے، لیکن وہ بدعتی لوگ ہیں، ان کو چندہ نہ دیں۔ کھاد کا کام کرتا ہوں، نقد ریٹ جو ہے 2050 ہے اور ادھار پہ 2600، وہ جائز ہے۔ یہ جو ہے نا فیضی کی تفسیر پہلے تو ملتی تھی، اب اللہ عالم۔ نمازوں میں اتصال ہونا اچھی ہے۔ بہرحال طلاق جو ہے وہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا۔ بعض اوقات حل کوئی نہیں ہوتا، کیا کریں گے آپ؟ باقی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، آپ نیچے کوئی کپڑا رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے والد کی بواسیر بیماری ہے، شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اس کے علاوہ زمزم سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تانبے کی انگوٹھی کسی مرض کی وجہ سے پہنی جائے، مرض کی وجہ سے بطور علاج جائز ہے۔ مجھے آپ سے اجازت حدیث کی چاہیے، تو فجر کی نماز کے بعد نیچے جہاں میرا درس ہوتا ہے، درس کے بعد انشاءاللہ آئیں تو میں اجازت دے دوں گا۔ میں طواف کر رہا تھا، آخری چکر پورے ہونے میں 2 قدم ہی رہتے، شک محسوس ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، بہرحال طواف ہو گیا آپ کا الحمدللہ۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں۔ اگر کعبے کے سامنے نماز پڑھیں تو نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کعبے پہ نہیں۔ جو بندہ عربی میں قرآن پاک نہ پڑھ سکے وہ ثواب نہیں ملے گا اردو پڑھنے سے۔ سنی شیعہ لڑکی سے شادی نہ کرے۔ بغیر طواف کے حتیم کے اندر اگر ہم نفل پڑھیں بالکل پڑھیں، ایسے ہے جیسے آپ نے کعبے کے اندر پڑھی۔ اگر عمرے کے دوران کسی عضو سے خون بہہ جائے کوئی حرج نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر مرد کا احرام سوتے ہوئے چادر منہ پہ آ گئی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خوشبودار صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ اگر زخم ہو اور حالت عمرے میں اس کے اوپر سن پلاسٹ یعنی پلسٹر لگا دیں کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ آپ حساب لگاتے رہیں یا نہ لگاتے رہیں، یہاں جو ظہر کی اذان ہوتی ہے 12:06 اس وقت تک زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ نے عمرے کو چھوٹا کہتے ہیں، قریب ہے اس لیے چھوٹا ہے، ورنہ حقیقتاً تو کوئی چھوٹا نہیں، عمرہ ہے۔ بہرحال طائف کا عمرہ بڑا ہے، وہ میقات ہے۔ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، قیام نہیں کرتا، قیام نہیں کر سکتا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کر سکتا ہے پھر نماز نہیں ہوگی، پہلے قیام کرے پھر ضرورت کے وقت بیٹھ جایا کرے۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے سر منڈانے کے لیے اوپر والی چادر اتار دی کوئی حاجت نہیں۔ اگر کسی نے کہا تھا میرے لیے طواف کرنا، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کہیں کہ مدینے میں سلام کہنا تو بالکل کہیں۔
میں نے کراچی سے عمرے کا احرام باندھا، ٹائم نہیں تھا، میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے بعد عورتوں کے لیے مطاف میں طواف افضل ہے یا کسی اور مسجد میں؟ بہرحال اگر طواف کر سکتی ہیں دور دور طواف کریں، طواف افضل ہے، چونکہ اور عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ طواف کے دوران جو ویڈیو بناتے ہیں وہ نہ بنایا کریں، لوگوں کی عورتوں کے فوٹو بھی اندر آتے ہیں۔ بہرحال آپ مسجد نبوی کی جب نیت کریں گے تو حضور کا روضہ مبارک بھی مسجد کے اندر ہے۔ سگریٹ نسوار عمرے میں استعمال نہ کریں۔ عورت اپنے خاوند کے بال کاٹ سکتی ہے؟ ہاں کاٹ سکتی ہے۔ حرم میں جب جنازہ ہے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ نائی سے کراؤ۔ عمرے کے لیے آ رہا ہے، اللہ پاک سب کو خیریت سے لائے، خیریت سے لے جائے۔ اگر کسی نے غصے میں شوہر نے بیوی کو بغیر کسی گواہ کے 3 طلاق دی، وہ 3 ہو گئیں، گواہ ہو نہ ہو۔ جب خود مان رہا ہے کہ میں نے 3 دی ہیں تو گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ عصر کے بعد حتیم میں بھی 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ انڈیا سے آدمی آیا، اپنے ہوٹل سے احرام باندھا، مسجد عائشہ نہیں گیا، ہوٹل سے نیت کر کے عمرہ کیا۔ یہ ہوٹل والا عمرہ ہم نے ابھی سنا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ عمرہ شمرہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ میرے نوجوان بھائی جو ہیں نا، ان کو ایک حدیث کا مغالطہ ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے عمرے کی نیت کی۔ وہ عمرے کی نہیں، حج کی ہے، کہ جب حج پہ جانا ہو تو مکے والے مکے سے نیت کریں گے۔ اگر حرم سے نیت ہو سکتی تو حضور بی بی عائشہ کو ضروری بھیجتے تو نہیں، حرم میں تو موجود تھی، کہتے احرام نیت کر لو، جا کے عمرہ کرو۔ میں کراچی سے احرام سے آ رہا تھا، زخم تھا، پیپ بہنے لگ گئے، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے چہرے کے پردے کا حکم نہیں ہے، تو پاؤں کے پردے کا حکم ہے؟ کوئی ہے صحیح حکم کہ نہیں ہے؟ اچھا، حالت احرام میں عورت چہرے کا پردہ کھولے گی کہ نہیں کھولے گی؟ تو پہلے ہوگا تو کھولے گی، جب پردہ ہے ہی نہیں تو کھولے گی کیا؟ میں مکے میں کام کرتا تھا، دم ہے، نہیں کر سکا، اب کویت میں رہتا ہوں، کسی دوسرے ساتھی کو پیسے دے دیں، مکے میں دم کرا دیں۔ بالوں کو کلر تو کر سکتے ہیں، کالا نہ کریں۔ عورت آئی ہے عمرے کے لیے لیکن وہ حیض آ گیا تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ استخارہ یہ 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ 3 دفعہ پڑھیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ کسی کو حمل نہ ہو رہا ہو تو اللہ سے دعا کرے۔ اللہ